ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان باوقار، جیسا کہ ہم اور آپ کو علم ہے کہ اللہ رب العزت نے جو رحمت، بخشش، مغفرت والے مہینے کو ہمارے اوپر طلوع فرمایا تھا، آج وہ ماہ مبارک اپنے اختتام کی طرف رواں اور دوا ہے۔ اسی لیے تمام مومنین و مومنات رمضان المبارک کے آخری اس جمعۃ المبارک کو الوداع کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور اپنی اشکباری اور اپنی رقت کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کے مہینے کا اختتام ہوتا ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اس کے آخری ایام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو صرف انسان ہی اس کے وداعی پر نہیں روتے ہیں، بلکہ آقا دو عالم فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان بھی اس کے ودا ہونے پر روتے ہیں۔ اور وہ کس لیے روتے ہیں؟ کیونکہ یہ مغفرت والا مہینہ ہے، یہ بخشش والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی دعائیں کرتا ہے تو بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتی ہیں، کوئی انسان اخلاق حسنہ پیش کرتا ہے تو وہ بارگاہ رب العزت میں قبول کرتا ہے۔ یعنی اس مہینے میں جو بھی عمل جائز نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، وہ رد اس کا عمل نہیں ہوتا، بلکہ بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے، سب کے لیے ایک افسوس کی بات ہے کہ ہمارے درمیان سے وہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ کسی کو علم نہیں ہے کہ آنے والے آئندہ رمضان المبارک کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا، کتنے لوگ ہم میں سے موجود رہیں گے اور کتنے لوگ اس دنیا سے کوچ کر کے اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے اپنی قبر میں سو رہے ہوں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ موقع میسر فرمایا کہ ہم رمضان المبارک کی نعمتوں سے، برکتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں اور محظوظ بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اب جب رمضان المبارک اپنے اختتام پر ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ اپنے دامن کو سمیٹ رہا ہے، اپنے دامن کو تنگ کر رہا ہے، تو اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج 25 رمضان المبارک ہو گئے، یعنی ہم اور آپ نے 25 روزوں کی تکمیل کر لی۔ تو جو ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، صدقات کیے، خیرات کیے، ان تمام چیزوں کا اثر ہمارے قلب پہ مرتب ہوا کہ نہیں ہوا؟ رمضان المبارک کے علاوہ جو دیگر ماہ میں ہماری زندگی گزر رہی تھی، اس زندگی کے مد مقابل میں اس ماہ میں ہم نے کچھ نیکیاں کری نہیں کری؟ دیگر ماہ میں بھی ہم کاروبار کو فروغ دینے کے لیے سچ اور جھوٹ کا سہارا لیتے تھے، کہ ایسا تو نہیں کہ اس رمضان المبارک میں بھی ہم نے اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے سچ اور جھوٹ کا سہارا لیا ہو؟ ایسا تو نہیں کہ دیگر ماہ میں بھی ہم جب کسی کے درمیان کوئی فیصلہ کراتے تھے تو بیچ میں دلالی کھاتے تھے؟ ایسا تو نہیں کہ آج اس رمضان المبارک میں بھی ہم نے کسی کا فیصلہ کرایا ہو، بیچ میں فیصل کی حیثیت سے ہم نے دونوں فریقین سے دلالی کھائی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دیگر ماہ مبارک میں ہم جب کسی کام کے لیے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، تو اس میں دنیا کی رضا ہوتی تھی، دنیا کے لیے نام و نمود ہوتا تھا، دنیا کی ریاکاری ہوتی تھی؟ ایسا تو نہیں کہ اس رمضان میں روزے اس لیے رکھے ہوں کہ لوگ روزدار کہیں، ایسا تو نہیں کہ نمازیں اس لیے پڑھی ہیں کہ لوگ نمازی کہیں، ایسا تو نہیں کہ زکوٰۃ اس لیے دیے تھے تاکہ لوگ ہمدرد قوم و ملت کہیں، ایسا تو نہیں کہیں مسلمان کی معاونت اس لیے کی ہے کہ لوگ اس کو قوم کا مسیحا مانیں۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے دل میں، اپنے زندگی میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ دیگر جو 11 مہینے ہیں اس کے مقابلے میں اس رمضان المبارک میں ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی۔ اگر ان روزوں سے، ان صدقات سے، ان خیرات سے اور ان تمام چیزوں سے اگر ہماری زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو واقعی یہ رمضان المبارک ہمارے لیے ماہ مبارک ہے، واقعی اس رمضان المبارک کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوئے ہیں۔ اور اگر اس ماہ مبارک میں بھی وہی معمولات زندگی کے ہو بہو ہم نے اگر اپنائے ہیں جو دیگر ماہ میں بھی اپناتے تھے، تو پھر یہ ماہ مبارک ہمارے لیے مبارک نہیں ہوا۔
پھر یہ ماہ مبارک ہمارے لیے سعادت مند نہیں ہوا، پھر یہ ماہ مبارک ہمارے لیے بابرکت نہیں ہوا، پھر یہ ماہ مبارک ہمارے لیے باسعادت نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العزت نے تو اس ماہ کو رکھا اتنا اہم ہے کہ اس میں ہم اپنے قلب، اپنے باطن کی اتنی صفائی کر لیں، اتنا کلین کر لیں، اتنا اس کو صاف و شفاف کر لیں کہ جس طریقے سے اس ماہ میں ہم اتنے صاف و شفاف ہو جائیں کہ گناہوں کی آلودگی 11 مہینے تک ہمارے اوپر اثر کرنے کی کوشش کرے تو اثر نہ کر سکے، ہم اپنے قلب کو، اپنے جسم کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو اس رمضان مبارک میں اتنا صاف و شفاف کر لیں، جس کو قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا بھی تھا کہ ہم نے تمہارے پر روزے فرض اس لیے کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ اس رمضان المبارک میں جیسے ہم نے روزے کی حالت میں نہ کھانے کی طرف دیکھا، نہ پینے کی طرف دیکھا، اللہ کی رضا کے لیے ہم صبح سے لے کر کے شام تک اس کی رضا کے لیے بھوکے رہے، تو یہ جو اللہ رب العزت کا دیکھنے کا جو ہمارے ذہن اور دماغ میں ایک خیال ہے، ایک یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ یقین اس رمضان المبارک میں اس کا اتنا مستحکم اور یقین ہونا چاہیے کہ دیگر ماہ کے بھی علاوہ اگر ہم رات کی تنہائی میں بھی ہوں یا صبح کی سفیدی میں ہوں تو ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، سب سے پہلا خیال یہ ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ رب العالمین ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے تمام مومنین مخاطب جو کیا وہ انسانوں کو نہیں بلکہ ایمان والوں کو مخاطب کیا، یعنی سب روزہ رکھنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، زکوٰۃ دینے سے پہلے، خیرات کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنا ایمان تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، کہ تمہارا ایمان اس قدر مستحکم اور یقین ہونا چاہیے کہ حضرت بلال حبشی جیسی اگر اس دنیا میں صورتحال پیدا ہو جائے اور تمہارے سینوں پر گرم پتھر رکھ دیے جائیں لیکن تب بھی تمہاری زبان سے الحد الحد کے نعرے لگنا چاہیے، تمہاری روزی میں تنگی ہو جائے تب بھی اس کی رزاقی پہ بھروسہ ہو، اور تمہاری رزق میں کشادگی ہو جائے تب بھی اس کی رزاقی پہ بھروسہ ہو، تمہارے اوپر مصیبتوں، مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ جائیں تب بھی اس کے اوپر تمہارا ایمان و یقین ہو، اور دنیا کی بادشاہت اگر آپ کے زیر ماتحت ہو جائے تب بھی اس کی ذات پہ ایمان و یقین ہو۔ تو اللہ نے سب سے پہلے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ایمان والوں کو حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ ان تمام چیز کرنے سے پہلے اپنے ایمان کو تلاش کر لو، اپنے ایمان کو ٹٹول لو کہ ایمان یہاں باقی ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ رسمی مسلمان بن کے رہ گئے، جس کو شاعر مشرق نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے بھلا کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو ایمان ہمیں سب سے پہلے اپنے قلب میں تلاش کرنا ہے کہ ایمان یقین کا نام ہے، وہ یقین ہمارے قلب میں موجود ہے کہ نہیں۔ جب یہ یقین ہوگا تو زندگی میں اچھائی آئے یا برائی، مصیبت آئے یا آسانی، رزق میں تنگی آئے یا فراخی، ہمارے لیے زندگی ایک مخمل کی راہ بن جائے یا ایک کانٹوں کی راہ بن جائے، ہر وقت یہ یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارے مسائل، ہماری مشکلات کا حل کرنے والا وہ مشکل کشا رب العالمین موجود ہے، کہ جس کی بارگاہ میں ہم دعائیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول کرتا ہے تو قرآن عظیم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ رسول گرامی مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ صحابہ سے کچھ لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ تم جس رب کو دیکھتے نہیں ہو تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس آیت کا نزول فرمایا کہ لوگ جب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کا رب آپ کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ کی نفس سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ کے جسم سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اتنا قریب ہے فرمایا کہ جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں خلوص و للہیت کے ساتھ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور اس کی دعا کی تکمیل بھی فرماتا ہوں۔ لیکن مفسرین کرام اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہوں، تو فرمایا یہ دعا قبول ہوگی کب؟ تو فرمایا جب انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہوں گی۔ فرمایا جب انسان کی زندگی میں عقل حلال اور صدق مقال جب موجود ہوگا تبھی اس کی دعا بارگاہ رب العزت میں پہنچے گی اور تبھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ کیا چیز ہونا چاہیے؟ عقل حلال
اور صدق مقال۔ عقل حلال کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب ہماری زندگی میں ابتدا سے لے کے آخر تک ہر منہ سے جانے والا لقمہ حلال ہوگا اور ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول بھی فرمائے گا، اور اس دعا کی قبولیت کے ثمرات ہم اپنی نگاہوں سے اس دنیا میں بھی دیکھیں گے۔ ہم دعا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت کرتے ہیں گریہ وزاری کے ساتھ، اور ہمارے پاس دعاؤں کو سوا ہے بھی کچھ نہیں، چونکہ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہوا کرتا ہے۔ جب مومن بے سر و سامان ہو جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، آہ و بکا کرتے ہیں، وہ رب العالمین سنتا بھی ہے اور اس دعا کی تکمیل بھی فرماتا ہے۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں مفسرین کرام، انہوں نے دعا کی قبولیت ہونے کے لیے، مقبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بتائی ہیں۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے کچھ شرائط ہیں، طہارت، تمام چیزیں ہیں، پاکیزگی ہے، وقت کا ہونا ہے، سطر کا ہونا ہے، فرائض ہیں۔ مسلمان ہو رہے ہیں ان کے کچھ شرائط ہیں کہ ایمان لائیے، نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے، حج کریے، روزہ رکھیے۔ ایمان لائیے تو قبر پر ایمان لائیے، حشر پر ایمان لائیے، رسولوں پر ایمان لائیے، کتابوں پر ایمان لائیے، انبیاء پر ایمان لائیے، رسولوں پر ایمان لائیے، فرشتوں پر ایمان۔ تو ہر چیز کے کچھ نہ کچھ شرائط ہوتے ہیں، زندگی کے کچھ نہ کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہماری دعا کے قبول ہونے کے لیے بھی دو شرائط ہیں، عقل حلال اور صدق مقال۔ زندگی میں ہر جانے والا لقمہ ہمارا حلال ہونا چاہیے اور منہ سے نکلنے والی بات ہر سچی ہونا چاہیے۔ جس دن یہ عمل ہر شخص نے کر لیا، ہر شخص اپنے آپ میں مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ ادھر وہ اپنے قلب میں کسی بات کو سوچے گا اور زبان سے کہہ بھی نہیں پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی مقبولیت عطا فرما دے گا۔ تو یہ زندگی میں آپ پیدا کیجئے گا اپنے اندر عقل حلال اور صدق مقال۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اگر کچھ بولیں گے نہیں ملا کر کے تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا۔ تو یہ بتائیے جو لوگ زندگی میں سچائی سے کام رہتے ہیں، کیا ان کو موت آ گئی یا ان پہ رزق بند ہو گیا؟ جو لوگ رکشہ پولر ہیں، کیا وہ رات کو بھوکے سوتے ہیں عقل حلال کما کر کے؟ یہ ہم نے اپنے ذہنی تخیلات بنا لیے ہیں، چونکہ ہم اب کامیابی اللہ رسول کے معیار سے نہیں بلکہ ہم کامیابی دنیاوی معیار سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے کسی پڑوسی نے کسی حرام مال کما کر کے 2-4 مالہ بلڈنگ بنا لی تو پھر اب ہمیں بھی اپنے پیٹ میں، بھائی اس نے بنائی ہے، اس کے حساب وہ جانے، اس کا رب جانے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے عقل حلال کی توفیق دی ہے، آپ ایک منزلہ میں ہیں، خوش رہیے گا، کیونکہ یہاں وہ اے سی لگا کر کے تو آرام لے سکتا ہے، لیکن اس حرام مال کی بنا پر جب اس کی قبر کو جو ہے جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا اور اس کی قبر میں جہنم کی آگ پھونکی جائے گی تو اس کو کون برداشت کرے گا؟ تو اس لیے یہ بھی ایک ہمارے ذہن میں ہے کہ اس نے بڑا مکان بنا لیا تو ہم بھی بنائیں گے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے جتنا دیا ہے آپ بنائیے، لیکن کبھی حرام کی طرف رغبت مت کریے گا، کیونکہ یاد رکھیے حرام میں کبھی برکت نہیں ہے، حلال میں ہمیشہ برکت ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو فی الفور دوں، آپ نے دیکھا ہوگا، حالانکہ مثال بڑی معیوب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بلی اور جو کتیا وغیرہ ہوتی ہے اس کے جو بچوں کی پیداوار ہوتی ہے وہ بکری اور گائے اور بھینس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں لوگ، کروڑوں کروڑ گائے کی اور تمام چیزوں کی، بھینس کی، بکری کی، اونٹ کی، دمبے کی قربانی کی جاتی ہے۔ ابھی آپ لاکھوں لاکھ کروڑوں جانور کو ذبح کریں اور پھر لینے چلے جائیں، پھر اتنے ہی مل جائیں گے۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو جانور اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوتے ہیں وہ آپ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے تو ملیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلال میں ہمیشہ برکت رکھی ہے اور حرام میں کبھی برکت نہیں رکھی ہے۔ اور پھر جو ہماری زندگی ہے، جو ہماری زندگی میں سب سے اوپر جو اللہ رب العزت نے ہمارا سر بنایا ہے، جو دماغ بنایا، اس میں جو مال کی حبس ہے نا کہ اس کے برابر ہو جائیں اور اس کے برابر ہو جائیں، تو سرکار نے فرمایا کہ انسان کی جو حبس کی کھوپڑی ہے اس کے تو بس جو ہے وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ قناعت کرنے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے اگر قناعت آپ کے اندر نہیں ہے تو پوری دنیا کی بادشاہت ملنے کے باوجود بھی آپ کو وہ کم لگے گی۔ اگر آپ کی زندگی میں قناعت موجود ہے تو آپ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر اگر بیٹھیں گے، اللہ نے آپ کے اندر قناعت دی ہے تو اسی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر کے آپ کو بادشاہت کا مزہ آئے گا۔ کیونکہ جس زندگی کے مقام پہ آپ لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیشہ کبھی اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھیے، ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھیے گا۔
زندگی میں جب آپ یہ ذاتیہ اور اصول بنا لیں گے، ٹھیک ہے آپ کی ایک منزلہ کے برابر میں کسی کا 4 منزلہ مکان ہے، تو اب 4 منزلہ کو مت دیکھیے، محلے میں ان لوگوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ جو سال ہر سال سے ایک کھپریل کے اندر اور ایک پنی کے اندر رہ رہے ہیں، تو آپ کا سر اللہ کی بارگاہ میں شکر سے جھک جائے گا، اے مولا تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر ہوں، اس کا تو لنٹر نہیں ہے، میرا لنٹر بھی ہے۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے 2 پیر سلامت دیے ہیں اور انگوٹھے میں کوئی آپ کے گڑبڑ ہے، انگوٹھا ٹیڑھا ہے، تو اس کو مت دیکھیے گا کہ جس کے انگوٹھے سلامت ہیں، بلکہ اس شخص کو دیکھیے گا جس کے پیر بھی سلامت نہیں ہیں، جو لنگڑا کر کے چلتا ہے، تو آپ کو فوراً یہ آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے گا، اے بندے تیرے اوپر یہ تو رب کا فضل ہے کہ کم سے کم تیرے 2 پیر سلامت رکھے ہیں۔ اگر آنکھ کی روشنی کم ہو رہی ہے تو دنیا سے شکوہ مت کیجیے گا، ان لوگوں کو مت دیکھیے گا جو بغیر چشمے کے بھی دیکھتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو دیکھیے گا جو آنکھ رکھتے ہوئے بھی دیکھ نہیں پاتے ہیں، جو نابینا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر بسجود ہو جاؤ گے۔ تو زندگی میں جس مقام پہ آپ کھڑے ہیں اس مقام سے ہمیشہ اوپر مت دیکھیے، بلکہ نیچے دیکھیے گا، آپ کو زندگی میں ایک تسلی محسوس ہوگی، ایک یقین محسوس ہوگا، ایک آپ کو اپنی زندگی کے اندر خوشگواری پن محسوس ہوگا۔ آج ہماری سب سے زیادہ بے چینیاں اور سب سے زیادہ جو ہمارے اندر ایک اضطرابی کیفیت جو رہتی ہے، وہ اسی بھاگ دوڑ میں رہتی ہے کہ اس سے بہتر چلے جائیں، اس سے بہتر چلے جائیں۔ یہ فلسفہ آج کا نہیں بلکہ 1440 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی معاملات ہو، اوپر والوں کو مت دیکھیے گا، ہمیشہ نیچے والے کو دیکھیے گا۔ مثال کے طور پہ آپ پیدل چل رہے ہوں تو آپ سوچیں کہ کاش مجھے سائیکل مل جائے، جب سائیکل مل جائے گی تمنا ہوگی کاش مجھے 2 ویلر مل جائے، جب 2 ویلر سے چلنے والے ہوں گے تو تمنا ہوگی کاش 4 ویلر مل جائے۔ اب 4 ویلر میں بھی کیٹیگری ہو جائے گی، فارچونر مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، پھر تمنا کرو گے اپنا ہیلی پیڈ ہو جائے، پھر تمنا کرو گے اپنا ایروپلین ہو جائے، پھر تمنا کرتے کرتے یہ ہوگا کہ ان کا تمنا جو ہے ان کی قبر ہے۔ لیکن اگر پیدل چل رہے تھے تو سائیکل والے کو نہیں بلکہ اس کو دیکھتے جو بیچارہ بیساکھی سی چل رہا ہے، جو چل بھی نہیں پاتا ہے، جس کو دوسرے لوگ چلاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے فوراً یہ اعتماد اور یقین پیدا ہو جاتا کم سے کم اس سے تو بہتر ہوں۔ تو زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں، یاد رکھیے کوئی بھی شخص ہو، سکون اگر چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، زندگی میں اگر وہ سکون چاہتا ہے، اچھی زندگی چاہتا ہے، تو اس زندگی کی بھاگ دوڑ میں کبھی اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھیے گا، بلکہ ہمیشہ اپنے نیچے والوں کو جس دن دیکھنا شروع کر دیں گے تو آدھی آپ کی ذہن کی فکریں خود ختم ہو جائیں گی، آدھی زندگی کی ٹینشنیں اور یہ آپ کی فکریں خود ختم ہو جائیں گی۔ ہماری فکر کیا ہے کہ ہم سے ہمیشہ اوپر والے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو دیکھیے ہر اوپر والے کے اوپر اوپر والا ہے اور ہر نیچے والے کے اوپر نیچے والا ہے۔ اور جب سرکار نے فرمایا دینی تمہیں کوئی مصیبت پڑے تو اب جو ہے نیچے والے کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اوپر والے کو دیکھنا ہے۔ کوئی نیک کام آپ کر رہے ہوں، مثال کے طور پہ آپ مسجد کا چندہ کر رہے ہوں اور لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ لوگ تو اس لیے چندہ کرتے ہیں کہ یہ کچھ اس میں پرسنٹیج لیتے ہیں یا اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، تو اب آپ ان لوگوں کو مت دیکھیے گا، بلکہ یہ سوچئے گا کہ جب اس اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کی سرزمین پہ گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے بھی سرکار کو معاذ اللہ رب العالمین جادو کہہ کر کے آپ کو پتھر بھی مارے تھے اور آپ کو گالیاں بھی دی تھی۔ تو دین کے کام میں یاد رکھیے گا، کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے تو نیچے والوں کو مت دیکھیے گا، ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھیے گا۔ غریب النواز ہندوستان میں اسلام لے کر کے آئے تو لوگوں نے کتنا پریشان کیا، کتنا ظلم و تشدد کیا۔ امام حسین نے جب کلمہ الہی حق کے لیے اللہ کے دین کو پرچم بلند کیا تو لوگوں نے کتنا ظلم کیا، یہاں تک کہ آپ کی جسم سے آپ کی گردن کو الگ کر دیا، آپ کے کارواں کو لوٹ لیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دین میں جب پریشانی آئے تو نیچے والوں کو مت دیکھنا، ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھنا، تمہیں سکون حاصل ہو جائے گا۔ اور دنیا میں جب پریشانی آئے تو کبھی اوپر والوں کو مت دیکھنا بلکہ ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھنا، تمہیں سکون حاصل ہو جائے گا۔ اگر گھر میں آپ کے کھانے کے لیے بھنا ہوا گوشت نہیں ہے، صرف چٹنی سے کھا رہے ہو تو اس کو مت دیکھو جو ہوٹلوں پہ کھانا کھاتا ہے، بلکہ اس کو دیکھ لو جس کو ابھی کھانے کے لیے ایک روٹی اور چٹنی بھی میسر نہ ہو، تو آپ کو یقین ہو جائے گا مولا اس سے تو بہتر ہے۔ تو زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں تو یہ فلسفہ اپنی زندگی میں اپلائی کیجیے گا اور خود آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی اطمینان و سکون کی گزرے گی۔ دنیا میں جب پریشانی آئے تو ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھیے گا، اوپر والوں کو مت دیکھیے گا۔ اور جب دینی اعتبار سے کوئی پریشانی آئے، دین کے نام پہ آپ کے اوپر مصائب، آلام اور تشدد کیے جا رہے ہوں، آپ کو دین سے روکا جا رہا ہو، آپ کو مسلمان ہونے کے لیے گویا کہ ایسا ہو جیسے ہتھیلی پر
ایک طریقے سے انگارہ رکھنا تو پھر ہمیشہ نیچے والے کو مت دیکھو، اوپر والے کو دیکھو کہ نبی تو اللہ کے رسول بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اللہ کی طرف سے ہادی اور رسول بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کفار مکہ کتنا ظلم کرتے تھے، کتنا تشدد کرتے تھے۔ اسلام کی ناموس کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے جب سرکار نماز پڑھتے تھے تو وہ شیطان لعین سرکار کی پیٹھ کے اوپر تمام طریقے کے جانوروں کی اوجڑی لا کے رکھ دیتے تھے، سرکار کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے تھے، سرکار کو مارنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ سب ناکامیاب ہو گئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کی لو آج بھی جگمگا رہی ہے اور صبح قیامت تک جگمگاتی رہے گی۔ تو اس لیے عزیزان باوقار زندگی میں یہ فلسفہ عام کیجیے گا، اور یہ ماہ مبارک جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، ہم نے ریاضتیں کی ہیں، ان کو آپ دیکھیں کہ ان کا ہمارے اوپر کچھ اثر ہے کہ نہیں ہے۔ ایک انسان جب پڑھ لکھ جاتا ہے تو اس کی طبیعت کچھ اور ہو جاتی ہے، کرتا پاجامہ پہن لے تو شکل کچھ اور ہو جاتی ہے، داڑھی رکھ لے تو شکل کچھ اور ہو جاتی ہے، ٹوپی لگا لے تو شکل کچھ اور ہو جاتی ہے، اور داڑھی بھی ہو اور بال بھی ہو، پھر خط بنوا لے تو شکل کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان جیسا جیسا پڑھتا رہتا ہے ویسے ویسے اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ویسے ویسے چینجنگ آتی رہتی ہیں۔ تو کبھی اپنے باطن میں بھی جھانک کر کے دیکھا کرو کہ اس میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی۔ کپڑے تو ہم نے ضرور سفید پہن لیے، یہ ہمارا قلب گناہوں سے پاک ہو کر کے اللہ کے نور سے سفید ہوا کہ نہیں ہوا، اس کو ضرور دیکھنے کی کوشش ہے، کیونکہ قرآن عظیم میں خود پروردگار عالم نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ شخص ہوا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ پاک کیسے کریں گے آپ اپنے آپ کو؟ حسد سے، چغلی سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے، ان تمام چیزوں سے آپ اپنے قلب کو پاک کیجیے۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، بل آخرت خیر وابقی، بلکہ آخرت اس سے کہیں بہتر تمہارے لیے ٹھکانہ ہے۔ تو اگر ہم اللہ و رسول کی نگاہ میں کامیابی چاہتے ہیں تو عزیزان باوقار ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنے سب سے پہلے قلب کو صاف کرنا ہوگا، اپنے ایمان اور اسلام کی فکر کرنا ہوگی، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو اس ماہ مبارک کا یہی پیغام تھا، یہی میسیج تھا، یہی اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ تسمیہ بھی بیان فرمائی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ اور یہاں میں ایک حدیث پاک بتا کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ تمام لوگ سنت و نوافل پڑھ ہی چکے ہیں۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو اس پاکی کے متعلق، اور ہر شخص بہت بغور سنیں اور اپنی زندگی میں تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ اتنا مال اور دولت سب کچھ کما لیے، کامیابی ہے کس نام پہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص، سرکار مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان، تو سرکار نے دیکھا اور صحابہ کے ایک شخص جو تھے وہ دروازے سے داخل ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دروازے سے داخل ہونے والا شخص جو ہے وہ جنتی ہے۔ اب دیکھیے ہم عمل کتنا ہی اچھا کر لیں، لیکن کوئی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، لیکن رسول اللہ نے ان جنتیوں کی نشاندہی کر دی ہے کہ ان کے اگر عمل اپناؤ گے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے تم یقیناً ضرور جنت میں جاؤ گے۔ تو صحابہ دیکھنے لگے کون شخص آ رہا ہے جو جنتی ہے، اور سرکار کہہ رہے ہیں جنتی۔ تو دیکھا ایک ضعیف سے صحابی رسول اس دروازے سے داخل ہوئے، مجلس میں آ کے بیٹھ گئے، سرکار کی گفتگو چلتی رہی، مجلس کا اختتام ہوا۔ دوسرے دن پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام پھر دیکھنے لگے دروازے سے کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے، تو دیکھا وہی صحابی رسول جو پہلے دن آئے تھے، وہی صحابی رسول پھر داخل ہوئے، وہ پھر مجلس میں بیٹھ گئے۔ تیسرے دن جب سرکار کی پھر مجلس لگی ہوئی تھی، سرکار نے فرمایا کہ اس دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی اور شخص کو بھی سرکار جنت کی بشارت دے رہے ہوں۔ تو اب جب دیکھا تو وہی جو پہلے دن دوسرے دن جو صحابی رسول بار بار داخل ہو رہے تھے، وہی صحابی رسول تیسرے دن بھی داخل ہوئے اور وہ مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ اسی مجلس میں ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ، ان کو اللہ رب العزت نے بڑا یقین اور ایمان عطا فرمایا تھا کہ یہ دن میں روزے کی حالت سے بھی رہتے تھے 12 مہینے، اور ہر وقت قیام اور نفل وغیرہ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آخرت کے لیے، اپنے درجات کے لیے، اپنے بلندیوں کے لیے اعمال حسنہ کے طور پر کچھ نہ کچھ پہنچاتے رہتے تھے۔
تو ان کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی تو اس بزرگ سے جا کر کے پوچھوں کہ کون سے ایسا عمل ہے جس کی بنا پر اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کہا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی انسان کا کوئی بینک بیلنس اچھا ہو گیا کسی کا، تو ہم اس سے ایڈوائز لیتے، بھائی تم نے کیا ایسا اپنایا کہ تم مالدار بن گئے، تم نے کیا ایسا بنایا کہ آپ خوبصورت بن گئے، آپ نے کیا ایسا بنایا کہ آپ کا فلاپ کاروبار جو تھا وہ اسٹارٹ ہو گیا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو کم سے کم یہ بھی یاد کریے گا کہ جنتی بننے کی پہچان کیا ہو، جنتی کیسے بنا جاتا ہے۔ تو ان صحابی رسول کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ جائے جائے۔ اب ان صحابی رسول نے یہ نہیں بتایا میں کس مقصد سے آیا، بلکہ فرمایا میں آپ سے ایک دن آپ کے گھر پہ رہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ رہیے گا۔ تو یہ حضرت عبداللہ جو تھے رات کو جب سوئے تو اپنی چادر میں ایک سراغ بنا لیا انہوں نے، اور اس سراغ کے اندر سے یہ دیکھنے لگے کہ دیکھوں گا یہ کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی بنا پر سرکار نے ان کو جنتی کہا ہے۔ وہ صحابی رسول جو ضعیف تھے انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد سو گئے، اٹھے تہجد کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے پھر اپنے فجر کی نماز پڑھی اور زندگی مشغول ہو گئے۔ تو ان صحابی رسول کو یہ خیال پیدا ہوا شاید کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے انہوں نے وہ عمل نہیں کیا ہو۔ دوسرے دن پھر اجازت مانگی کہ آپ مجھے اپنے گھر میں لیٹنے کی اجازت دیجیے۔ پھر ان صحابی رسول نے رات بھر سوئی نہیں بلکہ ایک اپنی چادر میں چھید بنا لیا اور دیکھتے رہے کہ یہ صحابی رسول عمل کون سا کرتے ہیں کہ جس عمل کی بنا پہ سرکار نے ان کو جنتی کہا ہے۔ انہوں نے پھر عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد سوئے، تہجد کی نماز پڑھی، پھر فجر کی نماز پڑھی، پھر زندگی مصروف ہو گئی۔ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے ایک دن عمل نہ کیا ہو، 2 دن عمل نہ کیا ہو، ایک دن اور رہ کر کے دیکھتا ہوں میں ان کے گھر پہ۔ تو ان صحابی رسول نے تیسرے دن اجازت مانگی اور اجازت مانگنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک دن کی اور اجازت دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ تیسرے دن پھر اسی فکر میں رہے میں عمل دیکھوں یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر یہ جنتی ہیں۔ تیسرے دن بھی وہی صحابی رسول عشاء کی نماز پڑھی، سو گئے، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، پھر وہ اپنی زندگی مشغول ہو گئے۔ تو جب حضرت عبداللہ اپنے گھر سے جانے لگے تو ان صحابی رسول نے بلایا، کہا بیٹا تم ہمارے پاس 3 دن سوئے، تم نے کوئی مقصد بیان نہیں کرا، تم آئے کیوں تھے؟ تو ان صحابی رسول حضرت عبداللہ نے ان ضعیف صحابی کی بارگاہ میں عرض کی میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ 3 دن تک لگاتار مسلسل آقائے دو عالم سربر کون و مکان خاتم پیغمبراں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جنتی ہو۔ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی بنا پر تم جنتی ہو گئے۔ تو ان صحابی رسول نے کہا میں تو کوئی ایسا عمل نہیں کرتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں اور جیسے آپ لوگ عمل کرتے ہیں ویسا عمل کرتا ہوں۔ پھر واپس بلایا ان کو، کہا ایک عمل ہے، ہو سکتا ہے اس عمل کی بنا پر رسول اللہ نے مجھے جنتی کہا ہو۔ فرمایا کہ جس دن سے میں کفر سے نکل کر کے اسلام میں داخل ہوا ہوں، جس دن سے میں دنیا کی غلامی سے چھٹکارا پا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہے، اس دن سے اس قلب میں نہ کسی کے لیے نفرت ہے، نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ عداوت ہے، بلکہ جس کے لیے بھی اس دل میں ہے تو محبت ہی محبت ہے۔ ہو سکتا ہے اس عمل کی بنا پر رسول اللہ نے مجھے جنتی قرار دیا ہو، اور یہی عمل تھا کہ جس کی بنا پر سرکار نے ان کو جنتی قرار دیا تھا۔ تو اگر جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں، جنتی بننے کی خواہش رکھتے ہیں، تو آج الوداع کے اس جمعۃ المبارک میں عزم مصمم کیجیے، عہد کیجیے کہ ہمارے قلب میں ہمارے بھائی کے لیے، ہمارے پڑوسی کے لیے، ہمارے رشتہ دار کے لیے اگر عداوت ہے، بغض ہے، حسد ہے، ہم سب کچھ چھوڑتے ہیں۔ نفرت کسی کے لیے نہیں ہے، محبت سب کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کریم سب سے پہلے ان کلمات ناصحانہ پہ مجھ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنات إنه هو الغفور الرحيم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔